اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کی عزت بخشی ہے انسانوں کو. اس کی چند صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ منحہ العقل, انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کی دولت سے نوازا ہے. یہ عقل ایسی چیز ہے جو انسانوں کو دیگر جاندار سے ممتاز کرتی ہے. عقل سے ہی انسان اور جانوروں میں فرق ہے. اور تیسری چیز منحہ النطق, اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں بولنے کی صلاحیت عطا کی اور قوت گویائی کو رکھا ہے کہ انسان فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے, اپنے اندر کی بات دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ دیگر جاندار کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رابطے کرنے کی صلاحیت رکھی ہے, مگر اشارات میں, لیکن انسان فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عزت بخشی قوت گویائی عطا کرنے کے ذریعے سے, اور فرمایا خلقہ بیدیہ. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. آپ سوچیں جس چیز کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اس چیز کا کی عزت کا اور شرف کا اندازہ لگائیں. اور فرمایا فضلہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسانوں کی عزت یوں بخشی اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت دے دی, انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اور فرمایا ارسال الرسل, اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا اکرام کیا پیغمبروں کو بھیجنے کے ذریعے سے, یعنی تاکہ انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کر سکیں. پیغمبروں کا سلسلہ چلایا اس کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے سینے میں دل رکھا ہے, ایک حساس دل. آپ دیکھیں کہ ایک چند لوگ ایک جگہ جمع ہیں, کوئی بچہ رونے لگے تو سارے لوگ اس بچے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اسی دل کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر ایک حساس دل کو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے انسانوں کو عزت بخشی ہے اور تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے.